اس میں ایک چیز آپ مجھے خود بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول پہ برسی کیوں نہیں منائی جاتی؟ پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، برسی نہیں کی جاتی، حالانکہ اس دن یہاں سے رخصت بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچا کے رکھا. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں ہوتا تو یہاں تو پتہ نہیں کیا، اللہ معاف کرے، شرک کے اڈے کھلے ہونے تھے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو حفاظت میں رکھا. اور یہ جو ہمارے بڑے بزرگان ہیں جو دفن ہیں، خدا کے لیے ان کے بھی یہ چیزیں منع کی گئی ہیں. کوئی چیز نہیں ہوتی. سال ثواب کے لیے آپ قرآن خوانی کروانا چاہتے ہیں آپ کروائیں، لیکن ویسے ہی 3 دن کا جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک پیریڈ 3 دن کا ہے، اس کے بعد آپ اس کے گھر افسوس کرنے بھی مت جائیں، تاکہ وہ اس فیز سے نکلے جس فیز میں وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی سنتیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اور جو میں اور آپ بیسیکلی اللہ رب العزت نے جب لکھ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر انسان نے یا ہر جزیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میری اور آپ کی زندگی میں یہ موت کبھی ہم کسی کی دیکھیں گے، ہمارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا کوئی ہماری دیکھے گا. تو جنازے کے اور یہ جو آخری اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت رکھا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. جو اصل سنتیں ہیں، جو ہم نے رسومات بنائی ہوئی ہیں وہ نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث سے منقول باتیں ہیں، وہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اور مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سنتوں پہ عمل کریں، کیونکہ جو انسان دنیا سے جا رہا ہے، کم از کم ہم اس کے ساتھ یہ زیادتی مت کریں گے. ہم اس کو اس وقت بھی رسومات میں، دنیاوی رسومات میں لوگوں کے ڈر سے جو ہے وہ اللہ معاف کرے جو ہے وہ آخری وقت میں مشکل میں مبتلا کریں. تو اس لیے جنازے کی سنتیں کیا ہیں اور کیا اس کی امپورٹنس ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا یا کوئی انتقال کر گیا، انتقال کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا سے منتقل ہو کر برزخ میں چلا گیا، جو کہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے جس کا نہ مجھے پتہ ہے نہ وہاں والوں کو ادھر کا پتہ ہے. ایک پردہ ڈل جاتا ہے بیچ میں. تو اس میں سب سے پہلے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کہ جنرلی ہم نے صرف موت کے ساتھ ہی منسلک کر دیے ہیں، یہ لیکن ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ کوئی اگر ویسے بھی بولتا ہے جب اس پہ کوئی مشکل پڑتی ہے تو یہ الفاظ ویسے بھی بولے جا سکتے ہیں. ہم نے اس کو صرف موت کے ساتھ منسلک کر دیا. اس کا مطلب بڑا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے. جب بھی آپ کوئی بری خبر سنیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. وہ قرآن میں وہ ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم میں فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کیونکہ دنیا آزمائش ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کبھی میں تمہیں صحت کی کمی سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، کبھی رزق کی کمی سے آزماؤں گا. اور بہترین لوگ کون ہیں جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ یہ صبر کی آیت ہے. تو بیسکلی جو پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو ایسی خبر سنیں، کیونکہ ایک عجیب خبر ہے، خوفناک خبر ہے کسی کے انتقال کی، تو ویسے بھی کوئی عجیب خبر سنیں یا خطرناک خبر سنیں تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر اکثر لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کے سامنے یہ دعا پڑھ دی کوئی بری خبر سن کے، تو وہ کہہ گیا یار نہیں وہ مرا نہیں، ہم مرا. اٹس ناٹ کنفائنڈ اپ ٹو دا موت اونلی، اٹس بیسکلی ایک دعا ہے جو مجھے اور آپ کو موت کے وقت اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، لیکن یہ ہر بری خبر کے لیے، اور موت ایک بری خبروں میں سے ایک خبر ہے. تو اس لیے اس کو پڑھے.
اور دوسری جو ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو فوت ہو جاتا ہے انسان اس کی آنکھوں کو بند کر دیتے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنا کیوں ضروری ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اپنی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر اس نے پرواز کرنی ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ایک عجیب خوفناک پہلو اس کے لیے ہے. تو اس لیے فوراً سے پہلے اگر ڈیڈ باڈی کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کو بند کر دیں. یہ حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت. اس کے بعد اور پھر اس کے لیے دعا کریں رحمت کی, یا اللہ اس پہ رحم فرما, اس کی مغفرت فرما, اور اس کے بعد جو ہے اس کی باڈی کو کور کر دیں, یعنی کہ جسم کو کور کر دیں. اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پریپریشن, یعنی کہ بریل جو ہے, تدفین جو ہے, اس میں جلد از جلد اپنا کام کریں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہم بریل میں بہت دیر کر دیتے ہیں. اگر کوئی صبح فوت ہوا ہے تو یا تو وہ اگلے دن صبح اس کا جنازہ اور ہوتا ہے یا رات کو لیٹ نائٹ جنازہ اور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کو جلد از جلد دفنو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ نیک ہے تو تم اس کو جنت سے دور رکھ کے اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, اور اگر وہ خدا نخواستہ اس کی کے اندر برائیاں زیادہ ہیں تو تم اپنے کندھے پہ بوجھ بڑھا رہے ہو. یعنی کہ پھر ایسی لاش کو اپنے گھر پہ رکھ کے اللہ معاف کرے اس کے اوپر تو پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے اوپر تو اس لیے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ فوراً سے پیشتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو. نمبر 1, جب نماز کھڑک کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو. نمبر 2, جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً جنازہ جو ہے وہ پڑھ دو. اور نمبر 3 جو ہے وہ جب بھی بے نکاحی عورت جب اس کا پراپر میچ مل جائے تو فوراً نکاح کر دو. تو یہ تینوں چیزوں میں ہم آپ آج دیکھ لیں معاشرے میں ہم تینوں چیزوں میں سب سے لیٹ ہے. نماز اللہ معاف کرے میرے جیسا سست آدمی جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے, اس کی نماز اکثر لیٹ پڑھا ہوتا ہے. اور نماز کا وقت ادھر گزر جائے نا, جو مین پرائم ٹائم ہوتا ہے نماز کا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاری لگنا شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ. اور اس کے بعد جو جنازہ کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ فلانے کا بیٹا نہیں ہے تو فلانے کا وہ نہیں ہے, تو انتظار کرتے ہیں. تو جس نے بس دیکھنا تھا دیکھ لیا, چہرہ دیکھ کے کیا کرنا ہے. اب وقت گزر گیا, باتیں معنی ہو گئیں. جو انسان اگر وقت پہ نہیں دیکھ سکا تو اس نے بے وقت دیکھ کے کیا کرنا ہے. تو لوگوں کو بڑا انتظار کرایا جاتا ہے, جنازے کو انتظار کرایا جاتا ہے, اس کو تکلیف دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ایک لو قسم کی رسم ہے کہ ہم اس کو لمبا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے, ہم بے نکاحی عورتوں کے اندر بھی اب آپ کے سامنے ہیں 1 کروڑ عورتیں جو ہیں, 1 کروڑ عورتیں پاکستان میں جن کا نکاح نہیں ہو پا رہا, صرف کچھ کا مالی وجوہات سے, اور کچھ کی جو ہے وہ خواہشاتی ماشاءاللہ اتنی اونچی ہیں کہ وہ بس اس وجہ سے گھر میں بیٹھیں. اور آج کی عورت اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھنا شروع ہو گئی. وہ سمجھتی ہے کہ میں ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوں مرد پہ. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بنایا ہی نہیں ایسے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب یہ نہیں کہ سردار بنا دیا, قوام کا مطلب ہے 1 ڈگری اوپر کیا ہے کہ رسپانسبلٹی آپ کے ہاتھ میں. تو جب آپ ان نیچرل جائیں گے, اللہ کے جو قدرت ہے اس کے خلاف کام کریں گے, تو پھر اس کا انجام بھی اس کے خلاف ہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں ہم مار کھاتے. تو اس لیے جو بریل ہے اس کی تیاری جلد از جلد کریں. غسل دیں باڈی کو. غسل کا طریقہ مجھے اور آپ کو آنا چاہیے. ہمیں اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر. بیٹے کو والد کا, یا والد کو بیٹے کا, بھائی کو بھائی کا,
غسل دینا آنا چاہیے. اور اس پہ آج ہم بے تحاشا ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ادھر ادھر, بڑے اچھے اچھے مستند طریقے بتائے گئے ہیں غسل کیسے دیتے ہیں. علماء کے پاس بیٹھ کے ایک دفعہ سیکھ لیں, آپ کو بتا دیں گے وہ غسل کا طریقہ کیا ہے. اس میں یاد رکھیے گا کہ جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتے استعمال کرتے تھے غسل کے لیے, اور آڈ ٹائمز غسل دیتے ہیں. آڈ ٹائمز کا مطلب ہے کہ پانی بہایا 3 دفعہ بہائیں یا 5 دفعہ بہائیں یا 7 دفعہ بہائیں, اور جو ڈیڈ باڈی کی شرمگاہ ہے اس کو کور کر دیں, اور ہاتھ کے اوپر کپڑا پہن کے, گلو پہن کے, آج کل تو گلوز آ گئے ہیں, اس سے اندر صفائی کر دیں. تو وہ غسل کا طریقہ پورا کسی دن انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو وہ بیان کریں گے اللہ کے حکم سے, علماء کی کسی عالم سے پوچھ کے پراپر آپ کو, تاکہ یہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو اور اپنے ہم ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی کے اوپر. اور ویسے بھی اتنا حق تو ہر بندے کا ہے کہ وہ اپنے انسان کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو غسل خود دے. اس کے بعد جی فیونرل پروسیشن, یعنی کہ پھر اس کے بعد جنازہ گاہ کی طرف جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنازے کے پیچھے چلے, جنازے کے آگے نہیں چلتے تھے. یہ جنازے کا ادب ہے, یہ مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جنازہ آگے ہونا چاہیے اور انسانوں کو پیچھے ہونا چاہیے. اچھا, دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان آج چارپائی کو پکڑتا ہے تو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے یا اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, یہ اس کا کوئی ریالٹی نہیں ہے, یہ بدعت ہے جو ایجاد کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور بیسکلی کلمہ شہادت جس نے کہنا تھا اگر وہ کہہ کے چلا گیا تو انشاءاللہ آپ کے کلمے سے اس کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ ٹھیک ہے, اگر وہ ویسے پڑھنا چاہے تو اس کو بلند آواز میں ایک آپ اس کو عادت مت بنائیں, وہ اپنے دل میں پڑھ لیں, لیکن یہ ایک عادت بدعت میں کنورٹ ہو گئی. آج آپ نے دیکھا ہے ہر جگہ ہر جنازے میں یہ بدعت ہو رہی ہے. اسی طرح جمعے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب جمعے کے اندر جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس میں پہلے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا جاتا ہے اور دوسرے میں ہاتھ سیدھے رکھ کے 2 زانوں ہو کے بیٹھا جاتا ہے. کہیں سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ خطبہ دیتے تھے تو اپنی نظریں مرکوز رکھتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ اتنے غور و فکر سے سنتے تھے. میرا اور آپ کو ویسے ایک ریزن ہے کہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی, یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے, ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کا جو سرمن ہے, جو عربی خطبہ ہے, اس کا ترجمہ تو ہمارا پڑھ سکتے ہیں. ہمیشہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس. آپ کو پتا ہوگا وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو کبھی میں نے اور آپ نے اس کی توفیق کی کہ ہم جا کے اس پہ ترجمہ ہی دیکھ لیں کیا ہے وہ, ہم سب کیا بات کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں. اچھا خیر, اس کے بعد جنازے کے پیچھے چلا جائے, یہ بھی ایک حضور کی سنت تھی. اور پھر بریل, جب قبر کھود دی جاتی ہے, قبر کھودنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بریل کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے وہ ہے پلیسنگ دا باڈی ان دا گریو فرام دا فیٹ سائڈ, یعنی کہ جہاں اس کی پاؤں ہوں گے اس طرف سے اس کو قبر میں ڈالا جائے. جو باڈی ہے گریو کی, وہ جو اب جس خاکی ہے اس کو ادھر سے ڈالا جائے. اس کے بعد پھر پوزیشننگ آف دا باڈی ٹورڈز دا قبلہ, یعنی کہ کئی لوگ صرف چہرہ کر دیتے ہیں قبلہ کی طرف. چہرہ نہیں میرے بھائی, پورا جسم جو ہے وہ یو نیڈ ٹو اس کو اپنے قبلے کی طرف موڑنا ہے. تو چہرہ خالی نہیں, پورا جسم جو ہے اس کو آپ کسی ڈلان دے کے قبلے کی طرف موڑ دینا. اس کے بعد جب قبر میں اتار رہے ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے, بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ.
یعنی کہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یعنی کہ آپ in the name of Allah and according to the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam when placing the body into the grave. یعنی کہ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ کے نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میں جسد خاکی کو قبر کے اندر اتار رہا ہوں. اس کے بعد پھر جب آپ اتار کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے مٹی لیں اور 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینکتے تھے. جو عمومی سنت ہے وہ یہ تھی کہ آپ ایک ہاتھ سے پکڑ لیں یا 2 ہاتھ سے پکڑ لیں، یعنی کہ گریو کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے 3 دفعہ اپنے ہاتھ سے 3 دفعہ آپ اس کو جو ہے قبر کے اوپر پھینکیں. اس کے بعد جی کنڈولنسز اینڈ پیشنس. کنڈولنسز یاد رکھیے گا، اسلام میں صرف 3 دن کا سوگ الاؤڈ ہے، اور صرف جو خاتون ہیں جن کا شوہر فوت ہو گیا ہے صرف وہ مبرہ ہیں اس چیز سے، کہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے. 4 ماہ ہیں یا 3 منسز ہیں جو عدت کا وقت ہے وہ انہوں نے گزارنا ہے، جس میں وہ باہر نہیں جائیں گی. بہت بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو محرم کے ساتھ جائیں گی، اور رات باہر اسپینڈ نہیں کریں گی، سختی سے منع. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی پریگننسی ہے تو وہ واضح ہو جائے، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی الزام نہ لگ جائے، تہمت نہ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی عورت کی حکمت کے لیے، عورت کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات رکھے ہیں. اس کے بعد پیشنس جو ہے، اب اللہ تعالیٰ کی کئی چیزیں اللہ نے لکھی ہیں. موت کا وقت مقرر ہے، جیسے برتھ کا وقت مقرر ہے، میری اور آپ کی موت کا وقت بھی مقرر ہے. اس کو فیٹ یا ڈیسٹنی، تقدیر کے طور پہ رونے سے کوئی منع نہیں کرتا. ظاہری بات ہے آپ کا ایک انسیت ہوتی ہے، روئیں، لیکن چیخیں مت. آپ آنسوؤں کے ساتھ بالکل رو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بیٹے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے اور فوت ہو چکے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنسو جاری تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا میرا دل نہیں ہے؟ میرا دل اس وقت بہت بھاری ہے اور بہت تکلیف میں ہے. تو یہ ایک نیچرل فنومینا ہے، رونا انسان کو چاہیے، لیکن ویلنگ یا لاؤڈلی ایک دوسرے کے، جیسے خواتین میں عمومی طور پہ کیا جاتا ہے چیخم چلانا، کچھ مرد بھی، اور کچھ دکھاوا بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ، اسپیشلی اگر آپ گاؤں والی سائڈ پہ جائیں تو دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے اس چیز میں. تو اللہ معاف کرے، یہ سختی سے منع ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے خواتین پہ بھی اور ایسے لوگوں پہ بھی جو اپنے یہ ہیں ان کو چاک کرتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، چیسٹ کے کپڑوں کو، اور اپنے رخساروں پہ، منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں. یہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد ایک چیز جو میں بھول گیا آپ کو بتانا، کہ جو آپ کی وہ ہے، جب آپ کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ اعلان ہے. پہلا اعلان یاد رکھیے گا، جنازے کے بعد نہیں کرنا، جنازے سے پہلے کرنا ہے، کہ اگر میت پہ کوئی قرض ہے تو وہ بتا دے، اس میت کا قرض ادا کر دیا جائے گا. یہ بعد میں اعلان کرتے ہیں اکثر ہمارے ہاں، یہ بھی ایک غلط بات ہے. پہلے اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ قرض دار کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. آپ نے اعلان بعد میں کیا اور آپ نے پہلے جنازہ پڑھا دیا، خدا نہ خواستہ اگر وہ جنازہ ہی قبول نہ ہوا پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے اعلان پہلے کریں، اور اسے کہیں کہ جس کا بھی جو بھی ہے وہ ابھی ہاتھ کھڑا کر کے یا معاف کر دے، یا جو بھی معاملات ہیں وہ طے کر لیں، یا ان سے کم از کم ٹائم طے کر لیں گے اس کے بعد جو آپ ہم سے آ کے یہ چیز لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھاتے ہی نہیں تھے، پوچھتے تھے جنازہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بتایا جاتا تھا قرض ہے، حضور پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے تم پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھوں گا. اب اس کے پیچھے علماء کہتے ہیں کہ 2 حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ تھی
کہ حضور نے اس بات کا سختی سے یہ حکم دیا کہ قرض دار کا باقی جنازہ نہیں ہوتا، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ کوئی صحابی اس وقت اجتماع میں جب وہ حضور پیچھے ہٹ جاتے تھے تو کوئی صحابی کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتے تھے کہ میں ان کا قرض پورا کر دوں گا، تو اس سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی تھی اور جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ آپ اس سے کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے، حالانکہ اس کی روح آپ کو پتہ ہے سیدھی کہاں پرواز کرتی ہے، جنت میں، لیکن اس کو بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ قرض کے اندر جو ہے وہ سیدھے سیدھے جا سکیں۔ اور کچھ فوربیڈن ایکٹس ہیں وہی والے کہ چیخم جلانا، ٹیئرنگ کلوتھس، اسٹرائکنگ چیکس، منع کیا گیا ان چیزوں سے۔ اس کے بعد الیبوریٹ اور unnecessary announcements of death، یعنی کہ اب وقت کا جو آخری جو جانے والا ہے اس کے آخری ایام کو زیادہ بیان نہ کریں بڑھا چڑھا کے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اگر اس نے آپ کے سامنے کلمے کی گواہی دی ہے تو اتنا بتا دیں الحمدللہ کلمہ پڑھ کے گئے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اس کے بعد کوئی بڑی بڑی اسٹوریاں مت بنیں۔ اس کے بعد ایکسیسو ڈیکوریشن آف گریوز، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا، اور یاد رکھیے گا کہ ایکسیسو ڈیکوریشن از ناٹ الاؤڈ، قبر کو پکا کرنا نہیں جائز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی چیز سے منع فرمایا، علماء بھی منع فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی بھی چیز جو آگ کی بنی ہوئی ہے اس کو قبر پہ بالکل ہی مت لگائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آگ کی بنی ہوئی چیز ہے، تو اس میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور ادھر آج ہم اللہ معاف کرے یہ والی بات ہے نا اناؤنسمنٹس والی، تیسرے دن کل ہیں، پہلے چیلم ہوتا تھا، اب 10واں بھی آ گیا، اور پھر چیلم ہے، پھر برسی ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں ایک چیز آپ مجھے خود بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول پہ برسی کیوں نہیں منائی جاتی؟ پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، برسی نہیں کی جاتی، حالانکہ اس دن یہاں سے رخصت بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچا کے رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں ہوتا تو یہاں تو پتہ نہیں کیا، اللہ معاف کرے، شرک کے اڈے کھلے ہونے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو حفاظت میں رکھا۔ اور یہ جو ہمارے بڑے بزرگان ہیں جو دفن ہیں، خدا کے لیے ان کے بھی یہ چیزیں منع کی گئی ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سال ثواب کے لیے آپ قرآن خوانی کروانا چاہتے ہیں آپ کروائیں، لیکن ویسے ہی 3 دن کا جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک پیریڈ 3 دن کا ہے، اس کے بعد آپ اس کے خیر افسوس کرنے بھی مت جائیں، تاکہ وہ اس فیز سے نکلے جس فیز میں وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جس تکلیف سے وہ گزرا ہے، اس کے اوپر ایک قیامت صغریٰ گزری، چھوٹی قیامت گزری ہے، اور وہ جو ہے وہ اس فیز سے نکلے۔ رادر دن آپ جب بار بار جا کے اس کو یہ یاد کرائیں 4تھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن کہ یار تمہارے وہ افسوس کے لیے لوگ جا رہے ہیں، پھر چیلم پہ پھر اس کو 10ویں پہ پھر اس کو یاد کرائیں، پھر چیلم پہ پھر اس کو یاد، یہ ساری چیزیں اللہ کے دین سے ایٹ لیسٹ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ جو آج ہم اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی برگزیدہ ہستی ہیں، اور ہماری ماؤں کی طرح ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کیا ان کا وہ تھا، وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر اتنی تکلیف گزری ہے کہ اگر یہ تکلیف دن پہ آتی تو دن راتوں میں ڈھل جاتے، اور اگر پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور اگر راتوں پہ آتی تو رات دن میں ڈھل جاتے، لیکن 4تھے دن اپنے شوہر کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ویسے ہی تیار ہو، کیونکہ والد کا وہ والد تھے، اور حضور سے بڑھ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا تھا، اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کے حضور سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے
جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اگر ان کا ہی عمل ہے تو میں اور آپ آج اسلام کے ٹھیکیدار کیوں بنے بیٹھے؟ یعنی کہ 4th ڈے پہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بیک ٹو، اندر ان کے دل میں جو بھی چل رہا ہوگا وہ اللہ اور وہی جانتی ہیں، لیکن بیک ٹو نارمل جو احکامات تھے ان کے والد صاحب کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے مطابق وہ واپس نارمل ہو چکی. اندر کی دنیا تو ان کی ڈیفینیٹلی بہت بھاری ہوگی، بدل گئی ہوگی، تبھی زیادہ سروائیو نہیں کیا انہوں نے 6 ماہ بعد، اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ تکلیف دنیا کو ظاہر نہیں ہونے، 3 دن کا حکم پورا کیا اور اس کے بعد اپنے، وہ صرف اس عورت کے لیے ہے جو جس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے. اس کے بعد کچھ ٹائم ہے جی جو پروہیبٹڈ ہے بریل کے لیے، جیسے نمازوں کے کچھ پروہیبٹڈ ٹائمز ہیں. حدیث آتی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ پڑھنے سے اور جو جسد خاکی ہے اس کو دفن کرنے سے ان 3 وقتوں میں منع کیا ہے. مسلم کی روایت ہے 831 جس میں سن رائزز انٹل اٹس ہائی، یعنی کہ جو زوال کا ٹائم، یہ جو عروج کا ٹائم ہوتا ہے جس میں جو وہ 10-1 منٹ ہوتے ہیں جو ظہر سے پہلے کے ٹائم سے پہلے آتے ہیں، اس وقت آپ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور پھر جب وہ اپنے ٹاپ پہ ہوتا ہے when it is میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں when the sun rises until it's high، وہ ٹائم جو فجر کے بعد کا ٹائم ہے. فجر کے بعد آپ کو پتا ہے ٹائم آتا ہے جس میں مکروہ ہوتی ہے نماز، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو ایک وہ وقت ہے، دوسرا وہ وقت ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظہر سے پہلے جو وقت جو جس میں ہمیں مکروہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے نماز یا سجدہ کرنا، وہ یہ جو عروج کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد when sun is setting، یعنی کہ جب غروب آفتاب کا وقت ہے، وہ بھی 10-1 منٹ کا ٹائم ہے. تو یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے اور ڈیڈ باڈی کو دفن کرنے سے منع کیا ہے. اور اس کے بعد پرمیسیبل ٹائم جو ہے فیونرل کے وہ کیا ہیں؟ حدیث آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ the funeral prayer may be offered after فجر and after عصر. جو اچھے وقت ہیں اس میں عصر اور فجر کو پریفر کیا گیا، کیونکہ دونوں ایسے ٹائم اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی چینج ہو رہی ہوتی. اس کے بعد جو گریو ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس کو صاف ستھری بنائیں اور اچھی نیٹ تیار کریں. During the battle of Uhud, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, dig the graves deep, make them spacious and keep them neat. ابو داؤد کی روایت، گریڈڈ صحیح ہے ترمذی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ڈیپ بناؤ، اسپیشیس رکھو اور صاف ستھری مطلب گریو ہونی چاہیے. اچھا، انٹرنگ دا ڈیسیزڈ، یہ فرام دا فٹ سائڈ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ یعنی کہ اس کو اس سائڈ سے انٹر کریں جو اس کا پاؤں والی سائڈ ہے. عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ entered the deceased into the grave from the foot side and said this is sunnah. ابو داؤد کی روایت ہے authenticated by البہقی. اس کے بعد ایک اور روایت جو بہت ضروری ہے کہ اگر خاتون کا جنازہ ہے تو جو نامحرم ہیں وہ اس وقت ادھر موجود نہ ہو جب ان کو دفن کیا جا رہا ہے، صرف محرم رشتہ دار ان کو دفن کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ when the daughter of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم died، یعنی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، انہا کی بات ہو رہی ہے، is there anyone who has not been with his wife tonight؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said I have not. He said then go down into the grave. یعنی کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو مشہور واقعہ پتہ ہے کہ انہوں نے، وہ کہتی ہے نہ میں نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہ کسی نامحرم نے مجھے دیکھا. ایسی زبردست پاک ہستی تھی، مطلب she had so much confidence ماشاء اللہ کہ ان کو یہ بھی پتا کہ کسی نامحرم نے بھی مجھے نہیں دیکھا. انہوں نے تو اپنا تو انسان کو پتہ ہوتا ہے
لیکن ان کو اتنی ماشاءاللہ پردے میں رہتی تھیں کہ وہ بڑے کھل کے اس بات کا دعویٰ کرتی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دفنائیے گا بھی ایسے کہ میری باڈی کو بھی کوئی نہ دیکھے, ڈیڈ باڈی کو بھی. تو اس لیے اس وقت جو ہے آپ کے صرف وہ خاندان کے لوگ ہوں جو بھانجے ہوتے ہیں یا بھتیجے ہوتے ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں یا والد ہوتے ہیں, عورت کے لیے صرف یہی لوگ جائز ہیں. رات کے وقت اگر بریل ہے تو لائٹ پرووائڈ کرنا بھی سننا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, a man was buried at night and the light was placed in his grave, تاکہ اس کی تدفین میں آسانی ہو جائے. یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے. اس کے بعد جب آپ نے اس کو تو پھر جو ہے وہ گریو جو ہے اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جسد خاکی گریو میں ڈال دیتے تھے تو وہی دعا جو میں نے آپ کو بتایا یہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ, یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, ابو داؤد کی روایت ہے. اور لحد بنانا, گریو ایل شیپ بنانا, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر لحد کی شکل میں بنائیے. وہ ایل شیپ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور میک اے لحد فار می اینڈ پلیس انبیکڈ, یعنی کہ وہ پکی نہ ہوں آگ سے, انبیکڈ بریکس اوور می ایز واز ڈن فار دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری چیز جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گریو کیسی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو بس اتنی اونچی تھی جتنا اونٹ کی کوہان ہوتی, وہ بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہیں. اور آخری بار جو روضہ رسول کے اندر گئے جنہوں نے, وہ 1190 کی بات ہے غالباً, اب 2026 چل رہا ہے, تو انہوں نے 1193 کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں حضرات شیخین کی قبریں تقریباً زمین کے برابر ہو چکی. فار سم ریزن وہ کوئی بلی مر گئی تھی یا کوئی دیوار گر گئی تھی اندر روضہ رسول میں, اس کی وجہ سے ہم کو جانا پڑا. وہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ تھا. اور انہوں نے ایک ہفتہ کچھ کھایا پیا نہیں, کیونکہ اندر جانے کی جگہ ہی بڑی کم ہے, اوپر سے تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو وہ جب انہوں نے تینوں قبروں کا وہ کیا, زیارت کی اندر سے, کیونکہ آج تک کوئی اندر نہیں جا سکا. اس کے بعد 1190 سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں, تقریباً کوئی 800-900 سال ہو گئے ہیں, کوئی اندر نہیں جا سکا. یہ جو ڈگنیٹریز جاتے ہیں یہ صرف جالیوں کے اندر جاتے ہیں, اس کے اندر پھر اپنی پروٹیکشن ہے, اندر قبر تک کوئی کسی کی رسائی نہیں. تو یہ کچھ جی تھیں جو آخری رسومات ہیں ہر مسلمان کی, وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف پڑھ کے ہم ان کو اپنے کانوں سے نکالنا دیں, اس میں امپلیمنٹ بھی کریں, کیونکہ جب انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے مطابق تدفین ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ مردے کو بھی ضرور پہنچے گا. اور ایک اور چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنے دفنانے والے کے بعد دفن کرنے حضور نے فرمایا بیسیکلی جس کو دفن کیا ہے اس کے پاس اتنی دیر ضرور بیٹھو جتنا ایک عربی کو اونٹ ذبح کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تاکہ جو اس وقت اس سے سوالات ہو رہے ہیں وہ آپ جو ہے اس کو گھبراہٹ نہ ہو اور ان سوالات کا جواب وہ آرام سے دے سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے حضور نے ایک اور چیز فرمائی تھی کہ جب نزاع کا عالم ہوتا ہے, یعنی کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور انسان آخری وقت میں ہوتا ہے, آخری سانس اس کی چل رہی ہوتی ہے, تو سورہ یاسین اس کے پاس بیٹھ کے پڑھی جائے تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلمہ اس کے پاس پڑھا جائے, اس کو تلقین مت کریں کلمے کی, کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ اتنی تکلیف کا وقت ہے,
کہ انسان خدا نہ حسن نہ کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے لیے وبال بن جائے بعد میں، اس کے صرف کلمہ اس کے قریب بیٹھ کے پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھیں، تاکہ ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کو آسانی فرمائے۔ تو یہ بیسک جو ہے یہ ساری بات ہے۔ انشاءاللہ غسل کا طریقہ اللہ کے وقت کور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ مجھے اور آپ کو بھی کسی کو غسل دینا پڑے تو کیسے دینا چاہیے۔ کئی دفعہ ایمرجنسی میں کوئی انسان نہیں ملتا تو پھر انسان کو اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا غسل خود ارینج کر سکے۔ حضرت ابراہیم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو۔ حضرت اسماعیل رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو عبد الرحمن رحیم اللہ ہمیں 5 آیات سکھاتے تھے۔ حضرت مورک رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآن کا صحیح تلفظ اور فرائض سیکھو، پس یہ تو بھی تمہارا دین میں سے ہے۔ حضرت یحییٰ بن یامر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم لوگ عربی زبان کو ایسے سیکھو جیسے قرآن کو زبانی یاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن کے اعراب کو واضح کر کے پڑھو اور اس کے اسرار و غرائب تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتے ہیں، تو یہ جو حجاج بن یوسف تھا وہ بڑا ہی ظالم آدمی تھا، اتنا ظالم کہ صحابہ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے، تو لیکن قرآن کے اعراب جو ہیں اس نے لگائے ہوئے، تو اللہ کسی سے بھی کام لینے کو چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، تو اس سے اللہ نے یہ کام لیا ہے، لیکن وہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کی انتہا کر دی اس بندے نے۔ حضرت ابو جعفر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زازان رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہا جاتا ہے قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی دفاع کرنے والا ہے، اس کی بات کی تصدیق کی جاتی۔ ایک جگہ روایت آتا ہے کہ قرآن جھگڑالو ہے، اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ حضرت حکم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا ختم قرآن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عوام بن اوشب رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصیب بن رافع رحیم اللہ 3 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور جس دن ختم فرماتے تھے تو اس دن صبح روزے کی حالت میں کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور دعا کے لیے کھٹی دعا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحیم اللہ فرماتے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو اس کے کونوں میں آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے۔ حضرت حسن رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی فاقہ نہیں ہوگا اس بندے کو جو قرآن پڑھتا ہے، اور نہ اس کے بعد کبھی اس کو ایسا غنا نصیب ہوگا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جس شخص نے قرآن پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حضرت طاؤس رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں میں خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اتنا کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جتنا اس بندے کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جو کلام الہی خوش الہانی سے پڑھتا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں
اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت کہو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سے مراد اسلام اور قرآن ہے۔ حضرت خمیر بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے 70 صورتیں سیکھی ہیں، اور بے شک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے والوں میں 2 نمایاں خصوصیتیں حاصل ہیں۔ حضرت ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راوی نے ماں قبل جیسا مضمون ذکر کیا، مگر اس جملے کا اضافہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ اور حضرت ابو الاحواس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک گھروں میں سے خالی گھر وہ ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سے خالی ہے۔ حضرت ابو الاحواس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اس ویران گھر کی مانند ہے، جس کو آباد کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ لوگوں کے لیے شفا ہے، فرمایا قرآن شفا ہے۔ حضرت ابو الاحوص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شہد ہر بیماری کی شفا ہے اور قرآن بھی شفا ہے سینوں میں پائے جانے والے وسوسوں کے لیے۔ حضرت اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑو، قرآن اور شہد۔ حضرت مرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ اس میں پہلے اور بعد کے لوگوں کا علم ہے۔ حضرت مغیرہ بنت حسان رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اس سے تھام لیا ایک مضبوط سہارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مضبوط سہارا سے مراد قرآن ہے۔ حضرت شہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم کتاب اللہ کو سیکھو، اس کے ذریعے پہچانے جاؤ گے، اور اس پر عمل کرو گے تو اس کے اہل میں سے بن جاؤ گے۔ حضرت ابو الاحوص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن، بے شک یہ قرآن دسترخوان ہے، جو شخص اس کی دعوت میں داخل ہوگا پس وہ محفوظ مامون ہوگا۔ حضرت اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ دل خالی برتن ہے، بس تم ان کو قرآن کے ساتھ مصروف رکھو اور اس کے علاوہ کسی چیز میں مصروف مت کرو۔ حضرت زید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بختری رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس قرآن کی پیروی کرو، بے شک یہ تمہیں ہدایت دے گا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، قبل اس کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابی مخیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے بہت سے گناہ پیش کیے گئے، لیکن میں نے ان گناہوں میں قرآن کو یاد کر کے اس کو بلا دینے سے زیادہ کوئی بڑا گناہ نہیں دیکھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی شخص جو قرآن کو پڑھے پھر اس کو بلا دے مگر یہ کہ وہ اللہ سے ملے گا کوڑ کی حالت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے ذمہ لیا ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری معلومات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.